پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی آپی اور آج میں ایک اور نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ پیارے بچوں، پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت وادی کے ایک گاؤں میں ایک پیاری سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام رامین تھا۔ اسے نئے نئے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وادی میں زیادہ تر موسم سرد رہتا تھا اور کبھی کبھار برف باری بھی ہو جاتی تھی۔ رامین کو سردی سے بچنے کے لیے اپنے پیارے پیارے کپڑوں کے اوپر موٹی اونی جیکٹ پہننا پڑتی تھی، جس سے دیکھنے والوں کو اس کے نئے کپڑوں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ رامین کو اس بات کا بہت احساس تھا، پر وہ کیا کر سکتی تھی؟ سردی کا موسم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ رامین نے عمدہ لباس پہنا اور اس پر جیکٹ چڑھائی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ ٹہلتی ہوئی گھر کے فارم کی طرف نکل آئی جہاں پالتو مویشی رہتے تھے۔ رامین نے بکریاں اور مرغیاں پال رکھی تھیں۔ فارم کے صحن میں مرغیاں دانے چگ رہی تھیں۔ ایک مرغی کی نظر جب رامین پر پڑی تو وہ اس کے قریب چلی آئی۔ رامین نے جھک کر مرغی کو پکارا اور اسے پیار کیا۔ مرغی ہنس کر بولی کہ رامین، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ رامین اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سمائی اور خوش ہو کر بتایا کہ وہ آج سلائی والی خالہ کے گھر جانے کا سوچ رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے خالہ نے کوئی نیا کپڑا سی کر نہیں بھیجا، معلوم نہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ مرغی نے یہ سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا، دوسروں کی خیریت معلوم کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ مرغی کی باتیں سن کر رامین نے فیصلہ کیا کہ وہ آج خالہ کے گھر جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے خالہ کے گھر کی راہ لی۔ سلائی والی خالہ کا گھر رامین کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع تھا۔ وہ اونچے نیچے راستوں پر چلتی ہوئی خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رامین نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے خالہ کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ رامین نے اپنے بارے میں بتایا تو خالہ نے اسے اندر آنے کو کہا۔ خالہ بڑے آتش دان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے موٹے کپڑے پہن رکھے تھے۔ رامین نے خالہ کو سلام کیا اور خیریت دریافت کی۔ خالہ نے اسے بتایا کہ سردی کی لہر کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے۔ 2-3 دن ہو گئے بخار پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ رامین یہ سن کر اداس ہو گئی۔ اس نے خالہ سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں؟ خالہ نے کہا کہ وہ تو بوڑھی عورت ہے، بخار کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو کھانا کیسے پکاتی؟ رامین نے جب یہ سنا تو اس نے خالہ کے لیے جلدی سے گرم گرم سوپ تیار کیا اور خالہ کو دوائی بھی دی۔ جب خالہ نے سوپ پیا تو اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ سوپ سے فارغ ہو کر خالہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی الماری سے ایک فراق نکال لائی۔ زرد رنگ کی فراق آنکھوں کو بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ رامین فراق دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ خالہ نے اسے بتایا کہ یہ خاص طور پر تمہارے لیے تیار کی ہے۔ رامین نے کہا، خالہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آرام کرنا زیادہ بہتر تھا۔ خالہ نے کہا، میں فارغ بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں تاکہ وقت کٹ جائے۔ رامین نے اپنی موٹی جیکٹ اتاری اور خالہ سے فراق لے کر پہن لی۔ فراق اس کے بدن پر بہت جچ رہی تھی۔ رامین نے کمرے میں موجود بڑے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ کسی پری سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رامین نے فراق اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ اسی دوران خالہ کی دوائی کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ رامین نے خالہ کو دوائی دی اور سوپ گرم کر کے پلایا، جس سے اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ خالہ آہستہ سے اٹھی اور ایک سرخ رنگ کی بڑی دیدہ زیب قمیض نکال لائی۔ ایسی خوبصورت قمیض رامین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دور سے دیکھ کر چلائی، ہائے اللہ، خالہ جی یہ کوئی جادوئی چیز دکھائی دیتی ہے، کیا یہ پرستان سے لائی ہو؟ خالہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے پہنچ گئی۔ قمیض پر ڈھیر سارے ستارے جگمگا رہے تھے۔ رامین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟
وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سرخ قمیض اسے مل جائے، مگر اسے اس بات کا خوف تھا کہ اگر خالہ نے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گی۔ رامین نے خالہ سے پوچھا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی ہے۔ خالہ نے بتایا کہ یہ کپڑا میں نے خود کئی سال پہلے تیار کیا تھا اور اس پر ستارے سجائے، پھر میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی۔ پچھلے دنوں جب یہ مجھے نظر آئی تو میں نے اس کی قمیض تیار کر دی۔ رامین نے حسرت بھری نظروں سے وہ قمیض خالہ کو لوٹا دی، کیونکہ یہ اس کی کئی سالوں کی محنت تھی۔ خالہ اس کے دل کی بات جان چکی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی آج تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اگر تم نہ آتی تو شاید میں بخار میں ہی مر گئی ہوتی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ گھر میں رکھی ہوئی دوائی بھی کھا لیتی۔ اس دوران باہر کسی جانور کی بولنے کی آواز سنائی دی۔ یہ گیدڑ کی آواز تھی جو رات کے وقت بولتا تھا۔ رامین کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کب دن ڈھلا اور رات ہو گئی۔ اس نے خالہ سے کہا کہ بہت اندھیرا ہو چکا ہے، اب وہ اکیلی گھر کیسے جائے گی؟ خالہ نے جاتی دفعہ رامین کو پیار کیا اور وہ سرخ قمیض بھی رامین کو دے دی، جسے دیکھ کر رامین بہت خوش ہوئی۔ خالہ چلتی چلتی رامین کے ساتھ دروازے تک آئی اور باہر جھانک کر دیکھا، پر اسے کوئی باہر نظر نہ آیا جس کے ساتھ وہ رامین کو گھر بھیج سکتی تھی۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ خالہ نے رامین کو ساتھ لیا اور اسے گھر تک چھوڑنے چلی آئی۔ رامین نے خالہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آج وہ بہت خوش تھی کہ اسے خوبصورت کپڑے مل گئے۔ پیارے بچوں، بیمار کی خدمت کرنا اور خیریت دریافت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بیمار ہو تو خیریت معلوم کر لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔